جشن آزادی پاکستان، جی ہاں، پاکستان ڈے سیلیبریشنز. واٹ اے نان سینس آئی ہیو. بات دراصل یہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں پاکستان ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور دراصل یہ دن یادگار ہے اس عظیم دن کی کہ جس دن اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اور طفیل میں ہمیں وہ مملکت خداداد دی ہے کہ جس میں ہم اپنے دین پر بآسانی عمل کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا جو پاکستان بنانے کا مقصد تھا وہ فوت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں سیلیبریشنز کے نام پر کہ اس طرح کے باجے بجائے جا رہے ہیں جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان 14 اگست روڈز پہ جا رہے ہوتے ہیں سلینسر نکال کر، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو دے سے دیٹ وی آر سیلیبریٹنگ دی انڈیپینڈنس آف آور کنٹری، یعنی اپنے وطن کی جو ہے وہ آزادی منا رہے ہیں اس طرح سلینسر نکال کے. نوجوان جو ہے وہ ایک بڑی ہی جو ہے بے راہ روی کے ساتھ روڈوں پہ نکل آتے ہیں، اور کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پارٹیز ہو رہی ہیں، میوزک ہو رہا ہے، کانسرٹس ہو رہے ہیں. تو کیا واقعی ہم نے پاکستان اسی مقاصد کے لیے بنایا تھا؟ کیا واقعی ہمارے پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے اپنی عیاشیوں کے ساتھ زندگی گزاریں، یا جیسے لبرل سیکولر طبقہ یہ کہتا ہے کہ بھائی پاکستان اس لیے بنایا تھا تاکہ جو ہے روڈوں کو اچھا بنایا جا سکے، اچھے اچھے پارکس بنائے جائیں، اچھے اچھے سوسائٹیز بنائی جائیں اور لوگوں کی جو ہے ویلفیئر کی جائے. تو یاد رکھیے پاکستان بنانے کا اصل مقصد فقط یہ روڈز بنانا نہیں تھا، یہ برجز کی تعمیر نہیں تھی، یہ بڑی بڑی عالیشان عمارتیں بنانا نہیں تھا، بلکہ پاکستان بنانے کا جو حقیقی مقصد تھا وہ کیا تھا؟ وہ ایک نعرہ تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پاکستان بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک ایسا ملک بنایا جائے جہاں آزادی کے ساتھ مسلمان جو ہیں اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکیں. اور اس کی ایک نظیر آپ کو یوں بھی نظر آتی ہے کہ 1946 کے اندر 27 اپریل سے لے کے 30 اپریل تک بنارس انڈیا کے اندر آل انڈیا سنی مسلم کانفرنس ہوئی، جس میں کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ دی گئی کہ اس پاکستان بنانے کے معاملے میں ہم مسٹر جناح کے ساتھ ہیں. اگر یہ اسٹیپ بیک بھی کرتے ہیں، اپنے اس اوپینین سے پیچھے بھی ہٹتے ہیں، تو اس وقت بھی ہم پاکستان بنائیں گے اور ایک مدینہ طیبہ کی طرز کی ریاست یہاں بنائیں گے. یہاں ایک کمال نقطہ میں چاہوں گا کہ ذکر کروں محترم احبہ، کہ مدینہ طیبہ سے انفلوئنس پاکستان کیسے ہے. وہ اس طرح کہ پاکستان کے لفظ کو اگر آپ دو حصوں میں کرتے ہیں تو ایک پاک ہے اور ایک استان ہے. پاک کو عربی میں جو ہے وہ طیب کہا جاتا ہے، طیبہ کہا جاتا ہے، اور استان جو ہے یہ شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مدینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. گویا کہ پاکستان کا جو وجود ہے وہ مدینہ پاک کی عکس ہے، مدینہ پاک ہی کا ایک ثانی مقام ہے جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی ہو سکے. اور یہی وہ جذبہ تھا جو اس وقت کے نوجوانوں میں بھی تھا، بوڑھوں میں بھی تھا، جوانوں کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی تھا. کہ تحریک پاکستان میں صفدر حیات صاحب اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے جو ہے ہوا یہ کہ ایک نوجوان جو ہے وہ جا رہا تھا تو وہ ایک پتھر سے ٹکرا کے گر گیا. تو وہاں پر ایک بنیا تھا ہندو، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی تم پاکستان بنانے جا رہے ہو اور تمہارے جو ہے وہ منہ سے خون آیا، اس میں تم رو رہے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں. محترم احباب، بڑی توجہ طلب بات. کہتا ہے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں جو ہوں وہ گر گیا ہوں اور میرے ہونٹ سے، میرے منہ سے خون جاری ہو گیا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ میرا خون پاکستان کی تکمیل میں، اس کی تخلیق میں کام آئے. جو خون اس میں صرف ہونا تھا وہ خون یہاں ضائع ہو گیا. تو یہ وہ جذبہ تھا جو اس وقت کے نوجوانوں میں تھا، جو اس وقت کے بچوں میں تھا، جو اس وقت کے بوڑھوں میں تھا، جو مردوں میں تھا، جو عورتوں میں تھا. یہی جذبہ آج ہم لیک کر رہے ہیں. تو محترم احبہ، یہاں پر ہم جو ہے جشن آزادی جس انداز میں منا رہے ہیں، تو یہاں پر ہمیں چاہیے کہ وفائے عہد کریں ان بزرگوں کے ساتھ، ان اپنے اکابر کے ساتھ کہ جو پاکستان صرف اس لیے بنانا چاہتے تھے کہ وہاں پر اللہ کے دین کو نافذ کر سکیں. اللہ پاک ہمیں صحیح انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.